جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اوپر پہاڑ گرنا ہوتا ہے وہاں پہ کنکر گرتی ہے. کسی طرح سے کوئی نحوست ہے یا کوئی نظر بد کے اثرات ہیں یا رزق میں اور طرح کے کچھ معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے چھٹ جائیں گے. آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا، آپ کو واضح محسوس ہوگا کہ مجھے اب سکون ہے، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں کہ روحانی ترقی محسوس کر رہا ہوں. محسوس کر. جو لوگ اس چیز کے طلبگار ہیں وہ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کو کر کے دیکھیں اس بندہ نہ چیز کے کہنے پہ. جو اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے، اس کی محنت، اس کی طلب اور جو اس کا پھل ہے وہ اس کو ضرور ملے گا. اچھا، ایک اور بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے لوگوں کا، اور وہ کاروبار کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کاروبار بندش آ رہی ہے، یا کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، یا نوکری جو ہے وہ نہیں مل رہی، یا نوکری میں اطمینان نہیں آ رہا، ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے. اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ؟ اس پہ عرفان صاحب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں بالکل اس صحیح. مسئلے کے حل میں. ہوں. صرف بعض اوقات وظائف سے بھی کام نہیں چلتا. ہمارے پاس جو اس طرح کے مریض ہوں. آتے ہیں اس طرح کی پرابلمس لے کے، اکثر ان کے ساتھ جادو جنات کے مسئلے ہوتے ہیں. اوئے اچھا. ان کی بندشیں لگی ہوتی ہیں، ان کی بندشیں لگی ہوتی ہیں اور وہ بیچارے بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. ہوتے ہیں، بالکل وہ صحیح. کہتے ہیں، وہ بلکہ آ کے بتاتے ہیں جی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا فلاں وظیفہ پڑھتے ہوئے ہوں. لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہو نہیں رہا. ہو میں رہا. بہت دفعہ مختلف چینلز پہ آپ کے حضور بھی آج پیش کر دیتا ہوں کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیں ایک جادوگر نے کوئی چیز آپ کی دفنائی ہے بنا کے، فور ایگزامپل قبرستان میں، اچھا. یا کوئی ایسا عمل کیا ہے گندا، کوئی تعویذ آپ کا لٹکایا ہے ہاں. کہیں، یا کہیں اس کو پھینکا ہے، یا کہیں دفنایا ہے، یا اسے سمندر برد کیا ہے، اوف. کچھ بھی کیا ہے. ہوں. جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے اوپر پہاڑ گرنا ہوتا ہے وہاں پہ کنکر گرتی ہے. اچھا. لیکن جب تک آپ اس کا توڑ نہیں کریں گے، پیچھے سے اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو نکالیں گے نہیں، اس کا مکمل علاج نہیں کروائیں گے، وہ نیگیٹیوٹی آپ صفائی اپنی کرتے رہیں گے. اچھا، وہ چیز وہیں پہ رہے گی. جب تک وہ رہے گی، وہ اس نے نیگیٹیوٹی، اس نے اپنی ڈیوٹی آپ کے اوپر کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا. وہ نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر آتی رہے گی. آتی رہے گی. اس ارے. لیے اس چیز کا ایک تو علاج بہت ضروری ہے. اگر جو ہم نے سمٹمز بہت دفعہ اس کے بیان کر چکے ہیں، ہوں. اگر ان سمٹمز آپ کے سامنے آتے ہیں اس طرح کے، تو آپ اس کا علاج بھی کروائیں. اگر وظیفے کی بات کرتے ہیں تو بہترین وظیفے ہم مختلف بتا چکے ہیں، 2-3 طرح کے. سب سے بہترین ہے کہ یا رزاقو یا کریمو. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 اسم مبارک ہیں بڑے عالی شان الحمدللہ. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کو 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں. یا رزاق یا کریم. یا رزاقو یا کریم، کریم. یا رزاقو یا کریم، واہ واہ یا واہ. رزاقو یا کریم. انشاءاللہ اگر کسی طرح سے کوئی نحوست ہے یا کوئی نظر بد کے اثرات ہیں یا رزق میں اور طرح کے کچھ معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے چھٹ جائیں گے. جھٹ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اگر آپ کوئی اچھا سا زبردست سا وظیفہ عطا فرما دیں کہ روحانی ترقی ہو جائے، قرب الہی مل جائے، کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے. ان رمضان کے ماشاءاللہ دنوں میں جو ہے وہ بڑا اہم ہے، لوگ زیادہ اس طرف آئے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا کوئی وظیفہ عطا فرما. یہ عرفان صاحب میرا بڑا فیوریٹ کوسچن ہے، اور اکثر جب یہ لوگ کرتے ہیں آگے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھیں اکبر. آج کے معاشرے میں بھی لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اللہ کے طرف ساتھ کھینچ جوڑنا رہے ہیں، چاہتے ہیں. بالکل صحیح. جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ وہ رسی اکبر. مل جائے بس. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. اور اسی وجہ سے وہ کہیں بیچارے کہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کہیں یعنی کہ جو بالکل ان کو صحیح. نظر آتا ہے اس کے پیچھے چل اس کے پڑتے ہیں. پیچھے جب ان کو چل. ٹھوکر پڑتی ہے ان کو ہوش آتی ہے بھائی یہ تو غلط ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جن نے لایا گلی وہ نال ٹور چلی. بس یہی بات ہے. آئے ہائے. اب اس میں ایک جو میں تلقین کرتا ہوں لوگوں کو، جو مجھے بھی عنایت ہوا، اللہ یا اللہ. یا اللہ. صرف ایک لفظ یا اللہ کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں، باوضو ہو کے اول آخر درود پاک پڑھ کے آنکھیں بند کر کے کعبہ شریف کا تصور کریں، اللہ اکبر. اور 1000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا اللہ. اور یقین کیجئے آپ کو وہ مزہ، وہ تاثیر، وہ سکون ملے گا جو آپ کو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا. اللہ اکبر. اور اس اسم مبارکہ کو میں نے کروڑوں کی تعداد میں پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. اللہ اور جو ہماری طرف سے اس کی خاص اجازت ہے، اجازت ہے. بلکہ اس سے جو ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہیں ان کا بھی ڈپریشن اور انزائٹی کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اللہ اس وظیفے کی برکت اللہ سے. اکبر. ایک اور دوسرا دن میں کسی بھی وقت. یہ آپ نے 1000 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے. جی. اور دوسرا اس کے ساتھ 313 مرتبہ درود پاک.
اللہ کوئی سا اکبر، بھی درود اور پاک دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی کسی بھی وقت پہر، گنبد خضرا کا تصور کر ہائے کے ہائے، اپنے آپ کو ایسے جھکا کے 313 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہ وسلم وسلم، درود پاک پیش کریں. اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ بھی تعلق بنے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عنایت ہوگی. اللہ اس عمل کو اکبر، جاری رکھیں، 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن، آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی، آپ واہ کو واہ قلبی سکون ملے گا، واہ آپ واہ کا واہ یقین پختہ واہ ہوگا، واہ 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 واہ، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا، آپ کو واضح محسوس ہوگا کہ مجھے اب سکون ہے، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں کہ روحانی ترقی محسوس کر رہا ہوں. محسوس کر، جو لوگ اس چیز کے طلبگار ہیں وہ اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کو کر کے دیکھیں اس بندہ نچیز کے کہنے پہ. اللہ اللہ مہربانی اکبر، فرمائیں. اللہ اکبر. اچھا رخسار بھائی، ایک اور مسئلہ بھی یہاں بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس معاشرے میں بہت زیادہ دیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے کہ بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں. کچھ ایسے مرد حضرات ہیں، جوان بچے ہو گئے ہیں، لڑکوں کو بھی رشتہ نہیں مل رہا. ایک تو مسئلہ تھا کہ لڑکیوں کے رشتے کا تو ہم ہمیشہ سنتے تھے، لیکن لڑکوں کے لیے بھی جو ہے وہ رشتہ جو ہے، رشتوں کے مسائل ہیں اور رشتے نہیں مل رہے اور بچیاں گھر بیٹھی ہیں اور عمر بیتی جا رہی ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ جو بچوں کے لیے بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ فرما دے. عرفان صاحب، یہ بڑا پریشان کن معاملہ ہے. جی جی جی. جو ہمارے پاس بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، مائیں آتی ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، یقین کریں ان کو دیکھ کے بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے. ایسا ہی، بالکل ایسا 33 سال عمر ہو گئی ہے، 35 سال عمر ہو گئی ہے، بچہ اچھا کما بھی رہا ہی، ہوتا کما ہے، بھی رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، رکاوٹیں آ شادی رہی نہیں ہو پا رہی ہوتی. اس حوالے سے بارہا میں یہ بیان کر چکا ہوں، اس سے بڑا وظیفہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اوئے ہائے، جتنی مرضی آپ وظائف کی کتابیں پڑھ لیں، پڑھ لیں، جتنے مرضی مفتی حضرات کو سن لیں، علماء اکرام کو سن لیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو اس کو کرے گا، جو اس کو کرے گا کرے گا، اللہ کے حکم سے، اس کی محنت، اس کی طلب اور جو اس کا پھل ہے وہ اس کو ضرور ملے ضرور گا. ملے گا. اللہ اکبر. کرنا کچھ یوں ہے کہ صرف 3 دفعہ سورہ یاسین صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اگر پڑھ لیں درمیان تو میں، بہت بہتر ہے، اللہ پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں. اچھا، صرف 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس کو پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً اللہ پیش کر دیں. اکبر، پیش کر دیں. واہ یہ واہ اپنے واہ، ڈیلی کی روٹین بنا لیں، اور ہر جمعرات کو جب آپ یہ پڑھیں، آپ کے پاس نہیں ہے مٹھائی کے پیسے، کچھ بھی نہیں ہے، چند چینی کے دانے لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور اسی طرح وہ ختم شریف پڑھ کے پیاری امی جان سرکار کے حضور پیش کر دیں. اللہ اکبر. یقین کیجئے ایسی میرے پاس میری بہنیں بھی ہیں، میں ان کے آپ کو نمبر دے سکتا ہوں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ہماری جو خواتین بہنیں بیٹی ہیں کہ جنہوں نے یہ وظیفہ کیا اور آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ایسے نصیب کھولے ہیں، اللہ ایسے نصیب اکبر، کھولے ہیں کہ وہ کہتے اللہ ہیں کہ اکبر. سر ہمارے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. آئے ہائے، آئے ہائے، آئے ہائے، بالکل بالکل اور یہ ایسا خوبصورت اور ایسا زبردست وظیفہ ہے. اور وظیفہ. دیکھیں جس کو پیاری امی جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی مل غلامی جائے، مل جائے، آئے ان ہائے، کی محبت اللہ مل جائے، اکبر، اللہ ان کی اکبر. نظر عنایت مل جائے، عنایت مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب روزانہ ایسے بیٹھ کے صبح ہم، 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے ان کی حضور، ان کی بارگاہ علی مقام میں پیش کریں گے پیش کریں گے. تو کیا وہ آپ کو نظر انداز کریں گے؟ آئے ہائے، آئے از ہائے، اٹ پاسبل؟ آپ یہ اللہ کر کے تو اکبر. دیکھیں، کر کے تو دیکھیں. یقین اللہ کریں. اور اگر آپ کی جادو ٹونے کے بھی معاملات ہیں، آپ کو بہترین معالج مل جائے گا، مل جائے اللہ گا، تعالیٰ آپ کے لیے بہترین وسیلے پیدا وسیلے فرما دیں گے. پیدا فرما دے گا. یہ ایسا خوبصورت یہ وظیفہ روزانہ پڑھنا ہے؟ کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ روزانہ پڑھنا ہے، اور یعنی کہ حصول مقصد تک اس کو جاری رکھیں، جاری رکھیں. اس بالکل کو ٹھیک جاری ہے، رکھیں. جو بالکل 3 ٹھیک دفعہ نہیں پڑھ سکتا، ہے. اس کے پاس نہیں ٹائم ہے، وہ 1 دفعہ پڑھ لے. فجر کے وقت ٹائم نہ ہوتے بھی ویسے بری بات ہے کہ فجر کے وقت کا جی جی، وظیفہ بتا رہے ہیں تو وہ اس میں تو پھر انشاءاللہ اللہ کیسے تعالیٰ پڑھیں اس میں گے؟ بڑی خاص مہربانی ہاں، اگر فرماتے ہیں. کوئی حاجت ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی اس میں، اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا. بالکل.